حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی نسیم آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس قرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالی 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جن کی اشکال خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوں گی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہ پائے گا کہ اصل خواجہ قرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیروں کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اویس قرنی کو ماسوائے چند ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع اسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ خواجہ صاحب عہد طفولیت میں ہی والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے، اور اسی اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ رہتی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور آن حضرت کے متعلق خبر ملی تو فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع ہدایت تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اویس قرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا، اور یہ خدا کی رحمت و فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدنی عاشق صادق بن گیا۔ خواجہ اویس قرنی کو قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھیں، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسرا، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطنی کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتاً مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ اویس قرنی فرماتے ہیں، جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تو مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرضی کہ جوں جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہ تھی۔ صحابہ کرام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال وقت پوچھا کہ آپ کا خرچہ ہم کس کو دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اویس قرنی کو۔ اس مقصد کی بجا آوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کوفہ میں، اور نماز جمعہ کے خطبے میں کہا، مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ قرن شہر میں کوئی اویس قرنی نام کا شخص ہے؟
سب نے جواب دیا ہم اویس قرنی سے بالکل شناسان نہیں ہیں، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو کہ لوگوں سے بیزار ہو گیا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی روٹی کھا کر سو رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس قرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ تو خواجہ صاحب بولے میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا اے اویس قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ مرقع بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اویس قرنی نے فرمایا اے عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولا ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بلند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک زبان ہو کر بولے ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ موجب وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس قرنی نے پھر کہا اے عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غور کر لیجئے، شاید میں اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشان بتائے تھے، ایک نشان منہ کی دائیں طرف ورم کے برابر ہوگا اور ویسا ہی نشان دائیں ہاتھ پر ہوگا، جلے ہوئے یہ چنبل کے نشان کی مانند، اور وہ دونوں آپ کے منہ اور ہاتھ پر موجود ہیں، لہذا ہماری شناخت، پہچان اور پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لائیے وہ مرقع مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کر دوں۔ جب آپ کو مرقع دیا گیا تو وہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ عزت میں عرض کی اے خدا بند عالم، میں اس وقت تک یہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرقع مجھے عطا کیا ہے اور فاروق اور مرتضی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ تک پہنچانے کے لیے فرائض انجام دے دیے ہیں، اب تیرا کام ہے کہ تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند اشخاص کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ مرقع نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار افراد بخش دیے۔ عرض کی مولا، میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ اب یہ کہسن ہو رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس قرنی نے کہا آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ مرقع نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ ایک مرتبہ خواجہ اویس قرنی 3 روز سے بھوکے تھے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ تھا۔ اچانک آپ کو ایک درہم ملا، آپ نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ درہم کسی کا گر پڑا ہو، چنانچہ آپ نے درہم کو وہیں پڑے رہنے دیا
اور آگے چل دیے۔ پھر آپ نے سوچا کہ اگر کوئی چیز کھانے کو نہیں مل سکتی تو گھاس ہی کھا لیتا ہوں۔ اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بھیڑ کو دیکھا جو ایک گرما گرم روٹی لا رہی تھی۔ بھیڑ نے روٹی لا کر آپ کے آگے رکھ دی۔ آپ نے سمجھا کہ شاید یہ روٹی کسی اور کی ملکیت ہوگی، اس لیے آپ نے اس روٹی کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ اس بھیڑ نے زبان حال سے عرض کیا، اے اویس قرنی، جس خدا کا تو بندہ ہے، میں بھی اسی کی مخلوق ہوں، اور تو خدا پر یقین کر کہ اس نے یہ روٹی خود بھجوائی ہے۔ یہ سنتے ہی اویس قرنی نے روٹی کھانا شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کو پہچان لیا، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، اور خدا کو پہچاننے والے ہی عارف و زاہد ہیں۔ غرض یہ کہ جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اس پر ہر چیز واضح اور ارفع ہو جاتی ہے، تاکہ اس کو دنیا کی کسی چیز کے متعلق جاننے میں دقت نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ یہ بلند مقام صرف اویس قرنی جیسی شخصیات کو عطا کرتا ہے۔ مشہور صحابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول فرمایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے اراد و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہ کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہوا۔ ربیع کہتے ہیں کہ خواجہ اویس قرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں ہی کھڑے رہتے۔ کسی رات کو قیام میں بسر کرتے، غرض کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں، اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقہ میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔